أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 75. افتطمعون، آیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے. وقد کان فریق، اور یقیناً ہے ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے وہ اس کو سمجھ جائے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، خبائث اور قباح یہود کی وہ ذکر ہو رہی تھی، تو اب ان کی اور خباثتوں کا ذکر ہے اور قبائح کا. افتطمعون، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت اور خاص کر اہل کتاب ان کی دعوت پر بہت ہرسناک تھا، بہت حریص تھا. وہ چاہتا تھا کہ اہل کتاب یہود وہ مجھ پر ایمان لائے، کیونکہ یہ علماء لوگ تھے، تورات پڑھتے تھے، تو ان کے ایمان لانے سے عوام لوگ وہ بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ افتطمعون، یہاں پر صیغہ جمع لایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک مفرد ذات تھی. تو اس کا جواب مفسرین نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مسلمانوں کے نبی تھے، اس کے سربراہ تھے، تو تمام مسلمانوں کی بھی یہ طمع اور امید تھی کہ اہل کتاب ایمان لے آئے، اور تمام مسلمان اس بات پر حریص تھے، ان کی حرص تھی. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طمع ایسی ہے جیسے تمام مسلمانوں کی طمع اور امید. اور یہ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے، صحابہ کو، مومنوں کو. تو پھر صیغہ جمع اپنے معنی پر صحیح ہے. افتطمعون، یہاں پر حمزہ استفہام انکاری کے لیے لایا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایسی توقع اور امید ان لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں میں خبائث بہت زیادہ ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کیا ہے، انہوں نے ہیلے بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹالنے کی کوشش کی ہے. ان کے دل سخت ہیں، ان میں تہمت کا مرض تھا، گناہ قتل وغیرہ خود کرتے تھے لیکن تہمت دوسرے بے گناہ پر لگاتے تھے. اور ان کے دل سخت ہے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے ان سے یہ توقع اور امید رکھنا یہ نہیں چاہیے. یا حمزہ استبعاد کے لیے ہے کہ یہ تمہاری توقع اور امید یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بہت بعید بات ہے، تم ان سے توقع مت رکھو. ان کا ایمان لانا یہ ایک بہت بعید عمل ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے.
اور وجہ استبعاد دوسری مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں لایا جو ان کا جلیل قدر رسول اور نبی تھا، کیونکہ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لاتے تو وہ مستلزم ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں لائیں گے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان سے استبعاد اور بعید بات ایمان کی توقع رکھنا اس لیے ہے کہ یہ لوگ حق جانتے ہیں مگر ضد اور عناد کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے، اور جو آدمی حق جان بوجھ کر ضد اور عناد پر کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی پھر حق کی طرف نہیں لوٹتا، تو اس لیے ان سے ایمان اور ہدایت کی توقع وہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط کر کے جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں، تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات اور وحی اس کا لحاظ نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ تمہاری وعظ اور نصیحت اس کی کیا پرواہ کرے گا، کیونکہ یہ تحریف یہ الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس تحریف میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو انسان وہ تحریف کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عالم ہوں اور زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹ بنا کر اور توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے کہ یہ آیات نعوذ باللہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ نے نعوذ باللہ غلط نازل کی ہے، بلکہ اس طرح ہونی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ خود کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ علیم اور زیادہ عالم وہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے یہ تحریف ان یہودوں میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طمع مومنوں کی قطع کر دی کہ تمہاری یہ طمع اور امید یہ صحیح نہیں ہے۔ افتطمعون، پھر اس حمزہ میں اقوال ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایک سیبویہ کا مذہب ہے اور ایک ذی مخشری کا مذہب ہے اور قول ہے۔ سیبویہ کے مطابق یہاں پر عبارت میں جب اس طرح کی عبارت آ جاتی ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ اصل کے تطمعون پر داخل ہے، لیکن صدارت کلام فوت ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا فا پر، تو یہ فا پر داخل ہو گیا اور فا کو مؤخر کیا گیا۔ اصل میں عبارت اس طرح تھی فَأَتَتْمَعُونَ، فَأَتَتْمَعُونَ، تو عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور یہ فا یہاں پر عطف کے لیے ہے، یہ ثم قصد قلوبکم اس پر عطف ہے۔ اور دوسرا مذہب وہ ذی مخشری کا تھا کہ وہ ایسی عبارت میں تقدیم اور تاخیر کی بجائے وہ تقدیر کے قائل ہے کہ ایسی عبارت میں تقدیر اور حذف ہوتی ہے، کیونکہ حمزہ اس کو محذوف پر داخل کرتے ہیں فا مذکورہ کی وجہ سے، تو اصل عبارت ذی مخشری کے مطابق پھر اس طرح ہوگی اتدعونہم الی الحق فتطمعون، اتدعونہم الی الحق، آیا تم لوگ ان کو حق کی دعوت دیتے ہو اور فتطمعون اور ان سے طمع اور توقع اور امید ایمان کی رکھتے ہو، تو اس طرح پھر حمزہ کی صدارت وہ فوت بھی نہیں ہوتی اور فا بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی، تو آیت اپنی جگہ پر وہ رہ جاتی ہے، یا وہ تقدیر ایسے نکالتے ہیں کہ اتحسبون قلوبہم صالحۃ للایمان فتطمعون،
اتحسبون قلوبہم، آیا تم ان کے دلوں پر یہ گمان کرتے ہو کہ ان کے دل صالحۃ للایمان، وہ ایمان کے لیے صالح ہے، وہ ایمان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان قبول کر لیں گے، فتطمعون، تو تم اس لیے توقع اور امید رکھتے ہو، اور حال یہ ہے کہ ان کے دل تو وہ سخت ہیں، ثم قست قلوبکم، ان کے دل تو وہ سخت ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر بعض علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، سیبویہ کا قول افضل ہے، کیونکہ سیبویہ کا قول ہر جگہ پر جاری ہو سکتا ہے، لیکن زمخشری کا قول، یہ بعض ایسی آیات ہے قرآن کریم میں جس پر یہ قاعدہ زمخشری کا وہ فٹ نہیں ہوتا، وہاں پر ضرور آپ تقدیم اور تاخیر کے قائل ہوں گے، وہاں پر تقدیر نہیں نکل سکتی، آپ تقدیر نہیں نکال سکتے، تقدیر نکالنے کی وہاں پر گنجائش نہیں ہوتی، تو اسی لیے پھر ایسی آیات میں دوبارہ آپ کو سیبویہ کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو لہٰذا پہلے ہی سے سیبویہ کے قول پر اگر کوئی وہ قائل ہو جائے اور اس کے قول کو مان لے تو یہ افضل ہے۔ اور دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سیبویہ وہ نحو کا امام ہے، تو اس لیے اس کا قول یہاں پر افضل ہے کہ اصل عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ افتطمعون، طمع یہ کہتے ہیں تعلق النفس بادراک المطلوب بتعلق قویہ، تعلق النفس، انسان کی نفس اور دل کی تعلق ہو مطلوب کے ساتھ، لیکن یہ تعلق بتعلق قویہ، بہت ہی قوی اور مضبوط تعلق ہو، آپ کا ایک مقصود ہو، ایک مطلوب ہو، آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق بن جائے، اور یہ تعلق کوئی کمزور تعلق نہ ہو بلکہ بہت ہی مضبوط تعلق آپ کا اس چیز کے ساتھ بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں طمع۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ طمع یہ اشد من الرجاء، یہ رجا اور امید اس سے بہت قوی ہے، طمع یہ الگ چیز ہے اور امید اور رجا یہ الگ چیز ہے، طمع بہت قوی ہوتی ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، کیونکہ رجا یہ صرف نفس رغبت کو کہتے ہیں، آپ کا کسی چیز کے بارے میں رغبت ہو، میلان ہو اس کی طرف، تو اس کو رجا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تطمعون کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ صحابہ وہ بھی بہت ان کی وہ رغبت میں شدت تھی، اہل کتاب سے بہت زیادہ ان کو وہ امید تھی اور ان کی طمع زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطمعون طمع کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب وہ علماء لوگ تھے، تو صحابہ کا یہ یقین تھا کہ یہ لوگ مان جائیں گے اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اس کا اقرار کر کے ایمان لے آئیں گے، تو اسی لیے تطمعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر تطمعون کا مادہ قرآن کریم میں 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے استعمال کا ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ طمع اس جگہ پر استعمال ہوتی ہے جب آپ کے پاس اسباب موجود ہو مگر آپ کو ان اسباب پر وثوق اور اعتماد نہ ہو، اور تمہاری رغبت اس فعل مقصود میں بہت زیادہ ہو، تو اس کو طمع کہتے ہیں، اسباب بھی ہیں، آپ کی رغبت بھی زیادہ ہے، لیکن آپ کو اسباب پر اعتماد نہیں کہ شاید یہ چیز حاصل ہو جائے گی یا نہ ہو پائے گی، تو اس لیے یہاں پر بھی اسباب موجود ہیں کہ صحابہ وہ بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے مگر صحابہ کو وثوق اور اعتماد نہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اہل کتاب ایمان لائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لے آئے، تو ایسی حالت میں پھر طمع استعمال ہوتی ہے، اور رجا اس وقت استعمال ہوتا ہے جہاں پر اسباب ہو مگر
رغبت حصول مطلوب پر وہ بھی ہو، لیکن آپ کو اسباب پر اتنی زیادہ وہ نظر نہیں ہوتی، زیادہ فکر اسباب کی نہیں ہوتی، اسباب قوی نہیں ہوتے، تو وہاں پر رجا استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابل تیسرا وہ تمنا ہے۔ تمنا وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں اسباب ہی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو اور آپ مطلوب اور مقصود وہ حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے جوانی کا لوٹنا۔ آپ جتنی بھی آرزو اور تمنا کر لیں کہ میری جوانی وہ لوٹ آئے، تو وہ تو نہیں لوٹے گی، کیونکہ جوانی لوٹنے کے اسباب آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ کی جوانی وہ لوٹ آئے۔ تو اس لیے تمنا یہ بہت کمزور چیز ہے۔ آرزو، یہ تمنا انسان ہر چیز کی کر سکتا ہے، ممکن اور ناممکن تمام اشیاء کی تمنا اور آرزو وہ ہو سکتی ہے۔ اب جوانی کا لوٹنا یہ ناممکن بات ہے، لیکن پھر بھی انسان آرزو کرتا رہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری جوانی لوٹ آتی۔ تو یہ تین الفاظ ہیں، ایک طمع ہوتی ہے، اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، رجا اس سے کم ہوتی ہے، اور تمنا وہ محض ایک آرزو ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی عمل دخل اور تعلق وہ نہیں ہوتا۔ افتطمعون لکم، لکم میں یہ لام اجریہ ہے، تو معنی ہوگا افتطمعون لکم اے لأجل دعوتکم، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لأجل دعوتکم، تمہاری دعوت کی وجہ سے، اور یا لام تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری استماع کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے، نہیں، یہ بات بہت بعید ہے۔ تو لام اجریہ ہے، لأجل دعوتکم۔ اور ایمان سے یہاں مراد ایمان شرعی ہے یا ایمان لغوی ہے، کہ یہ تمہاری وجہ سے صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں گے، جو ایمان شرعی ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزد قابل قبول ایمان ہے، تو کیا وہ تمہاری دعوت اور تمہاری دعوت کی وجہ سے تمہیں امید ہے کہ وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ کبھی اس طرح کا صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یا اس سے مراد ایمان لغوی ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے کہ ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، اور اس کے صفات جو تورات میں بیان ہوئے ہیں یہ وہی صفات ہیں، تو وہ تمہاری تصدیق کر لیں گے۔ تو یؤمنو کا مطلب پھر یہاں ہوگا کہ وہ تمہاری تصدیق کر لیں گے، کیونکہ ایمان یہ وثوق اور اعتماد اس کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ہے ان میں سے ایک گروہ، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، اس فریق سے مراد ان کے علماء اور احبار ہے، وہ مراد ہے، اور کلام اللہ اس سے مراد تورات ہے، تورات مراد ہے اس سے، یعنی یہ ان کے علماء تورات پڑھتے ہیں، ان کے عالم ہیں، تورات جانتے ہیں، اور تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ ذکر تھی، اس کا سارا حلیہ مبارک وہ ذکر تھا کہ اس طرح کا نبی ہوگا، اس طرح قد و قامت ہوگی، اس طرح رنگت ہوگی، تو وہ سب یہ جانتے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ تحریف کرتے ہیں۔ تو یا تو پھر علماء عام ہیں، وہ علماء مراد ہیں جو تمام اہلی کتاب میں سے گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے علماء وہ بھی مراد ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوگا ان صفات پر۔ اور یا علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، عبداللہ ابن سریہ اور دوسرے ان کے علماء، حیی ابن اخطب وغیرہ، یہ ان کے علماء تھے، کعب ابن اشرف، یہ علماء تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ تو وہ علماء، یہ بڑے بڑے علماء یہ جانتے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ
وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جان گیا تھا، اس نے ایمان لے آیا۔ تو کلام اللہ سے مراد تورات اور فریقن سے مراد وہ ان کے علماء ہو گئے۔ وقت کانا یہاں پر یہ دو معنوں پر استعمال ہوتا ہے۔ کانا کبھی ماضی کے معنی پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی کانا نفس ارتباط کے لیے آتا ہے، ہمیشہ ماضی کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے یہ مسئلہ ہم نے وکان من الکافرین ابلیس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ وکان من الکافرین وہاں پر مقصد یہ تھا کہ ابلیس پہلے سے اللہ کے علم میں کافر تھا، اور یا وکان ای صار من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس طرح یہاں بھی کانا یہ نفس ارتباط کے لیے ہے، تو لہٰذا یہاں پر اعتراض نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو علماء موجود تھے۔ کیسے اللہ فرماتا ہے وقت کان فریقن، ان میں سے ایک فریق اور ایک گروہ گزر چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتا ہے۔ تو اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہاں پر کانا ماضی کے لیے لایا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو علماء موجود تھے جو تحریف کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو تبدیل کرتے تھے، آیات رجم کو انہوں نے چھپایا تھا اور اس میں انہوں نے تحریف کی تھی۔ تو کیسے کانا یہاں پر ہے؟ تو جواب ہوا کہ کانا یہاں پر نفس ارتباط کے لیے لایا گیا ہے۔ کانا کا ارتباط کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر بعد میں ذکر ہو رہی ہے کانا کی، وہ اس کے لیے ثابت ہے، کانا کا خبر اس کے لیے یہ ثابت ہے۔ جیسے وکان اللہ غفور الرحیم، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ماضی میں غفور رحیم تھا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وکان اللہ غفور الرحیم کہ یہ مغفرت اور رحم، یہ رحم کی صفت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی ان کے لیے یہ تحریف ثابت ہے۔ ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتے ہیں یہ لوگ من بعد ما عقلوہ پس اس کے کہ یہ سمجھ چکے ہیں اس کو۔ یحرفونہ تحریف یہ حرف سے ماخوذ ہے، اور حرف کہتے ہیں الحد المائل کہ ایک طرف یہ مائل ہوتا ہے، حرف کہتے ہیں یہ جو حرف ہوتا ہے من و با من و با و علاو باو تاو کاف و لام و منس، یہ اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف مائل ہوتا ہے، یہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے کوئی اسم یا فعل وہ آ کر اٹھا لے اور مجھ سے ربط وہ بنوا لے مابین اسم اور فعل کے، یا مابین وہ دو اسمین کے۔ تو یہ ایک طرف وہ مائل ہوا ہوتا ہے، ایک طرف یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حرف اس کی خود کوئی استعمال نہیں ہے، علیحدہ اور منفرد یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ کب استعمال ہوگا؟ جب یہ مابین اسم اور فعل کے آ جائے تو یہ تب استعمال ہوگا۔ تو اس لیے یہ حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ ربط کے لیے لایا جاتا ہے۔ یحرفونہ تو تحریف کو بھی تحریف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی کلام اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اصل آیات اور اصل مراد وہ اس کو کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں۔ حرف میلان کو کہتے ہیں الحد المائل، ایک طرف اس کو مائل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی یہ ایک طرف مائل کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی طرف مائل کر دیتے ہیں، جو ان کا مطلب اور مقصود ہو اس کی طرف اس کو وہ کھینچ دیتے ہیں۔ تحریف کو تحریف اس لیے کہا جاتا ہے۔ پھر تحریف یہ دو قسم کا ہے، ایک تحریف لفظی ہے، دوسرا تحریف معنوی ہے۔ تحریف معنوی تو یہ ہے کہ انسان ایک آیت اس کی غلط تعویل کر دے، غلط ترجمہ کر دے، غلط تفسیر کر دے، معنی اور مقصد اور مفہوم اس کا الٹ بیان کر دے اصل مفہوم اور مقصد سے، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ اور تحریف لفظی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ کو بالکل بعینہ ہی اٹھا کر اس کو تبدیل کر دیں، اس کی جگہ کوئی اور لفظ رکھ دیں۔ تو یہود میں تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں موجود تھا۔ بعض علماء
اور مفسرین اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا بھی یہ قول ہے کہ یہود میں تحریف لفظی نہیں تھی، انہوں نے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ تورات لے آؤ، تورات کو پیش کرو میرے سامنے اور آیت رجم اس میں سے نکالو، تو اس وقت ابن سریہ اس کا عالم بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے تورات منگوا لیا. تورات کو جب کھولا گیا تو اس نے آیات رجم پر ہاتھ رکھا تھا. تو دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے الفاظ تبدیل کیے ہوتے تو وہ پھر ہاتھ نہ رکھتا، کیونکہ بعینہ ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ وہاں پر موجود تھے، اور حدیث میں ہے کہ وہ آیت الرجم وہ چمک رہی تھی. تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں ہے کہ آیت رجم پر ہاتھ رکھا تھا، تو تحریف لفظی انہوں نے نہیں کی تھی. لیکن دوسرے واقعات، دوسرے نصوص، اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیات، اس کے بعد کی آنے والی آیات جس کی تفصیل آ رہی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحریف لفظی اور معنوی یہود میں دونوں موجود تھے. الفاظ کو بھی تبدیل کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صفات تورات میں نقل تھی، ابیض اور ربع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گورے رنگ کے ہوں گے، ربع قد قامت اس کی ذکر تھی، تو وہ انہوں نے تبدیل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تذکرہ موجود تھا، وہ انہوں نے تبدیل کی تھی. وہ سب تمام الفاظ انہوں نے بعینہ ہی وہ تبدیل کیے تھے. آیت رجم تبدیل کی تھی. ہو سکتا ہے قرآن تورات کے اس وقت نسخہ جات مختلف تھے، وہ عبداللہ ابن سریہ کا جو نسخہ تھا اس میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی لفظاً، لیکن دوسرے میں ہے کہ صریح دلیل ہے کہ آیت رجم انہوں نے تبدیل کی تھی، اور رجم جو بدکاری کرے، زنا کرے، اس کو سزا رجم کی بجائے انہوں نے یہ سزا مقرر کی تھی کہ اس کو گدے پر سوار کر کے اس کا منہ کالا کر دیں گے. تو یہ الفاظ انہوں نے اس آیت رجم کی بجائے وہ لکھی تھی. تو یہ دلیل ہے کہ ان میں تحریف لفظی اور معنوی یہ دونوں موجود تھی. تحریف معنوی کہتے ہیں غلط تعویلات، فاسد ترجمہ، مفہوم اس کا بیان کرنا، اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں. اور یہ ہماری امت میں بھی موجود ہے، اس امت میں بھی تحریف معنوی وہ موجود ہے کہ قرآن اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، غلط معنی پیش کرتے ہیں، قرآن کا غلط تفسیر کرتے ہیں، اس کا احادیث کا معنی اور مفہوم اور مقصد وہ غلط پیش کر دیتے ہیں. اور تحریف لفظی بھی اس امت میں اس کی کوشش ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو الفاظ میں اگر کوئی وہ تحریف کر دے تو قراء، حفاظ وہ اس امت میں موجود ہے، وہ اس تحریف کو چلنے نہیں دیتے، کامیاب ہونے نہیں دیتے. اور ہر چیز معنوی ہے تو وہ تحریف بہت زیادہ ہے اس امت میں، احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. لیکن صحیح تشریح، صحیح وضاحت وہ بھی علماء اور مفسرین وہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو اس معنی پر پہلا معنی وقت کان فریق، اس کا اول مصداق تھا کہ علماء بنی اسرائیل، علماء اہل کتاب یہ مراد ہے، علماء یہود کی مراد ہے. دوسرا قول فریق سے مراد علماء اور احبار ہے بنی اسرائیل کے، اور کلام اللہ سے مراد وہی ہے، عام وہی، جو بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی اور نازل ہوتی تھی. تو یہ وہی اور یہ قرآن جب یہ اہل کتاب اور یہود سنتے تھے تو وہ ان میں تحریف کرتے تھے اور ان کو غلط پیش کرتے تھے. دوسرے جو صحابہ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، تو ان صحابہ کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ علماء بنی اسرائیل اور یہود جب قرآن کو سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں قرآن یہ اس طرح نازل نہیں ہوا، یہ اس طرح نازل ہوا ہے، وہ غلط پیش کر دیتے تھے. تو صحابہ کو شبہات میں ڈالنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے. تو پھر یسمعون کلام اللہ سے مراد قرآن ہوگی اور عام وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی احادیث کی شکل میں. تو یہ صحابہ کے سامنے تحریف معنوی کرتے تھے قرآن میں اور احادیث میں.
اور تیسرا قول یہ ہے کہ فریقن سے مراد وہ 70 سردار اور سربراہ یہود کے تھے جس کو موسیٰ علیہ السلام طور پر لے گیا تھا. وہ واقعہ گزر گیا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سربراہ بنی اسرائیل کے سردار بڑے بڑے وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو طریق توبہ وہ سکھلا دے وحی کے ذریعے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر وحی کی کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کر دو تو آپ کی توبہ وہ قبول ہو جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ وحی ان سرداروں کو سنا دی, ان سربراہوں کو سنا دی, جو مشران تھے ان کو سنا دی. تو جب وہ واپس آ گئے اپنے قوم کے پاس تو انہوں نے وہ حکم وہ تبدیل کر دیا, اس میں تحریف کر دیا اور کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتل نفس کا حکم نہیں کیا. تو اس سے مراد پھر وہ ہوں گے. لیکن افضل قول وہی اول قول ہے کہ علماء سے یہاں پر فریقن سے مراد علماء ہے اور کلام اللہ سے مراد تورات ہے. 3 اقوال میں نے پیش کر دیے. اول قول یہ ہوتا کہ فریقن سے مراد ان کے علماء تھے اور کلام اللہ سے مراد تورات. دوسرا قول یہ تھا کہ فریقن سے مراد ان کے علماء تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور کلام اللہ سے مراد قرآن اور احادیث کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو وہ صحابہ پر اشتباہ لانے کے لیے, شکوک اور شبہات میں ڈالنے کے لیے وہ تحریف کرتے تھے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سردار اور مشران ہیں بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر طور پر جو حکم ملا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان میں تحریف کی تھی اور واپس آ کر اپنے قوم کو جھوٹ بولا تھا. تو یہ 3 اقوال ہیں اس میں. ثم يحرفونه پھر یہ تحریف کرتے ہیں اس میں. تحریف لفظی کی مثال علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اس نے بھی اپنی کتاب الشیعہ والسنہ اس میں بہت ساری امثال اس کی ذکر کی ہے, کیونکہ ہماری امت میں تحریف لفظی اور معنوی جتنا شیعہ نے کیا ہے اتنا کسی اور فرقے نے یہ نہیں کیا. اہل تشیع یہ بہت بڑے محرفین ہیں, لفظی تحریف بھی کرتے ہیں اور معنوی بھی وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. لفظی تو یہاں تک کیا ہے انہوں نے کہ نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم 40 پارے تھے, اس کے 30 پارے رہ گئے ہیں اور 10 پارے وہ اٹھا لیے گئے ہیں یا علی رضی اللہ عنہ نے کہیں ایک جگہ پر محفوظ کر دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے اکاذیب اور باطل من گڑت وہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو تحریف لفظی یہ یہودیوں کے سگے بھائی ہیں. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه پس اس کے یہ جان جاتے ہیں اس کلام اللہ کو. یسمعون کلام اللہ, یسمعون کلام اللہ اس میں دلیل ہے اس آیت میں کہ کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ مسموع ہے. قرآن تورات اللہ کے کلام تھے, یہ مسموع تھے, اللہ تعالیٰ نے خود اس پر تکلم کیا ہے اور جبریل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے سنی ہے اور جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سنی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ مسموع ہے کلام اللہ, اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ 2 اہم مسائل ہیں, یہ مسموع ہے اس کو سنا جا سکتا ہے کلام اللہ کو, اور دوسرا مسئلہ کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے, کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ اہم بات اس لیے ہے کہ ایک فرقہ گزرا ہے اور اس کا بہت بڑا امام ابو منصور الماتوریدی, اور یہ فرقہ یہ کلام اللہ کے مسموع ہونے میں اور صفت ہونے میں اس کے قائل نہیں تھے اور اس کے منکر تھے, اور وہ تقسیم کرتے تھے کہ ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام یہ جو جس پر تکلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو کلام نفسی ان کے مطابق وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک قائم ہو,
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منفک نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کبھی اس پر تکلم نہیں کیا. کلام نفسی اور کلام لفظی اس کی وہ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن یہ کلام لفظی ہے، یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس پر تکلم نہیں کیا. اچھا، پھر اگر آپ اعتراض کرتے ہو کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہاں پر مفعول مطلق آیا ہے. مفعول مطلق ایک قسم کی تاکید ہوتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کے ساتھ بات ہی کی ہے، تاکیداً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اس کا وہ مقصد بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آوازیں پیدا کر دی، کچھ آوازوں کو اس کی تخلیق کر دی، اور وہ آوازیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی، تو وہ کلام اللہ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے خود کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آواز کو اور کلام کو تخلیق دیا. ایک خود تکلم ہوتی ہے اور ایک تخلیق دینا ہوتا ہے، تخلیق کرنا ہوتا ہے. خود تکلم اللہ تعالیٰ کر لے وہ الگ بات ہے، اور تخلیق کر دے، آواز کو وہ پیدا کر دے، اس کی تخلیق کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں کی ہے تو انہوں نے وہ آوازوں کو تخلیق دی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. تو پھر ان کے نزد قرآن مخلوق بن جائے گی. قرآن کیا بن جائے گی؟ مخلوق بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آواز کو تخلیق دی، اور وہ رسول اللہ نے سنی، یا موسیٰ علیہ السلام نے سنی، یا جبریل علیہ السلام نے سنی، تو تخلیق تو وہ تو مخلوق ہوتی ہے نا. تو نعوذ باللہ ان کے نزد پھر یہ قرآن یہ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہے. مقصد اس کا یہ ہے. اور بہت بڑے بڑے علماء اس مسئلے میں وہ پھسل چکے ہیں، ان کی ذلت واقع ہو چکی ہے، اور وہ بھی قرآن کے مخلوق ہونے کے وہ قائل ہے. لیکن امام صاحب ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ سنی جاتی ہے، یہ مسموع ہے. شرح فقہ الاکبر میں امام صاحب کا قول ہے کہ وَسَمِعَ مُوسَىٰ کلام اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا. قال ابو حنیفہ تھا وَسَمِعَ مُوسَىٰ کلام اللہ، یہ اس کی عبارت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام وہ خود اپنی کانوں سے وہ سنا تھا. تو وہ اس کے قائل تھے. بہت سے علماء اس کی وہ منکر ہیں. متکلمین وہ تو چونکہ ویسے بھی اکثر ان میں گمراہ ہیں، تو وہ تو صراحتاً انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی تشبیہ مخلوق کی کلام کے ساتھ وہ تشبیہ دیتے ہیں، تو پھر وہ انکار کر دیتے ہیں. وہ تشبیہ ایسی دیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ وجہ انکار بھی بن جائے گی. یہ کیوں انکار کرتے ہیں کلام اللہ کو صفت ماننے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کلام جب انسان تکلم کرتا ہے تو تکلم کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کے لیے پھر منہ کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح تمام اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ منہ، یہ زبان، یہ گلا، یہ جسم ہے، اور جسم مرکب ہوتا ہے، اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر آپ کو وہ زبان ماننے کا اقرار بھی کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک زبان ہوگی، نعوذ باللہ اس کا ایک منہ ہوگا، نعوذ باللہ اس کا گلا ہوگا، نعوذ باللہ، اور اسے آواز نکلے گی، تو یہ جسم بن جائے گی. اور جسم یہ وہ مرکب ہوتی ہے، اور مرکب حادث ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حادث بن جائے گی. حادث کا مطلب یہ کہ اس پہ فنا آ سکتی ہے، پہلے موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی ذات، بعد میں وجود میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں حادث. اس میں تفصیل ہے اور بھی. تو اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، بس ہم اللہ تعالیٰ کو اگر حادث مان لے، اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس صفت کا انکار ہی کر دیں. تو وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کرتا ہے، جو معطلہ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہ مشبہہ ہوں گے، وہ پہلے تشبیہ دیں گے، تشبیہ کے بعد وہ تعطیل کریں گے اور انکار پھر کریں گے. تو اس لیے ہر معطل وہ پہلے وہ مشبہہ ہوتا ہے، وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے، آسان جواب اس کا یہ ہے
کہ جو آپ تشبیہ دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے گلے کی ضرورت ہے، یہ آپ انسان کی کلام کی تعریف کر رہے ہو۔ یہ تو انسان کے کلام کی صفت ہے اور ضرورت ہے کہ انسان تکلم بغیر زبان کی نہیں کر سکتا، بغیر منہ کی نہیں کر سکتا، بغیر گلے کے نہیں کر سکتا، بغیر جسم کے نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو انسان پر قیاس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ آپ مخلوق سے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کما یلیق بشانہ، وہ بغیر زبان کے، بغیر گلے کے، ان بغیر تمام اعضاء کی بھی قادر ہے کہ وہ کلام کر لے، تو اس لیے یہ تشبیہ آپ کی وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اور شبہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کلام ثابت کر دے تو اللہ محل حوادث کا ہو جائے گا، اللہ محل حوادث اور عوارض کا ہو جائے گا، اور جو ذات محل حوادث اور عوارض کی ہو جائے وہ ذات خود ہی حادث ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کے قائل وہ نہیں ہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ محل حوادث اور عوارض کا ہو جائے گا، اور جو ذات وہ محل اور حوادث کی ہو جائے وہ ذات خود ہی حادث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے تو اس کا صحیح جواب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ اعراض اور حوادث اور حادث اس کو کہنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو حوادث اور اعراض کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفات کو کہا جاتا ہے، مخلوق کی صفات کو حوادث اور اعراض وہ کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کیا، ایک تکلم کیا ایک بات پر، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تھی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا، تو صدور ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کلام کا اس کی ذات سے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں بنتا، یہ تو نفس صدور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کلام کا صدور ہو گیا، اس سے وہ محل حوادث اور عوارض کی نہیں بنے گی، بلکہ یہ اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسانوں میں اگر یہ لے لے آپ، انسانوں میں آپ یہ مثال پیش کر لے، انسان نے آج ایک بات کی، جو بات جو کل انسان نے نہیں کی تھی، آج اس پر تکلم کیا، ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس انسان نے آج باتیں شروع کی، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے 40 سال سے، 20 سال سے، 60 سال سے وہ بول رہا ہے، اس کی عمر 50 سال ہو گئی، آج جو باتیں کی ہے تو اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس انسان نے اب باتیں کرنا شروع کر دی ہے، نہیں، وہ تو 40 سال سے بول رہا ہے، وہ تو پہلے سے بول رہا ہے، تو مخلوق کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، تو خالق کے بارے میں یہ بات کیسے ممکن ہے؟ تو اسی لیے یہ شبہ بالکل فاسد ہے۔ تیسرا، انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا ہے کہ کلام، اس کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہوتا ہے، جو شے دل میں ہوتی ہے اصل میں وہ کلام ہوتی ہے، اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، اور اس کے لیے کہ اصل کلام دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک شاعر کا شعر پیش کیا ہے دلیل میں، اختل نامی ایک شاعر تھا، اس سے دلیل پکڑی ہے، اس کا شعر ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، یہ شعر اس نے کہا ہے اختل نے، ان الکلام لفی الفؤاد، جو کلام ہوتا ہے وہ اصل میں دل میں ہوتا ہے، وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اور یہ جو زبان ہے یہ اس دل کے کلام پر دلیل ہے اور دال ہے، یعنی کلام دل میں ہوتا ہے اور زبان اس پر وہ دال ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل کلام کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نفس کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ کلام اللہ یہ کلام لفظی ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شعر جو آپ نے پیش کیا ہے اختل کے دیوان میں سے، یہ اختل کے دیوان میں سے یہ شعر موجود نہیں ہے، اس کے اصل دیوان میں یہ شعر موجود نہیں ہے، بلکہ اصل میں
اصل شعر جو موجود ہے اس کے دیوان میں وہ اس طرح ہے کہ ان البیان لفی الفؤاد، بیان جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، نہ کہ کلام دل میں وہ ہوتی ہے۔ تو اصل میں ان الکلام اس کی بجائے لفظ اصل میں کون سا ہے؟ ان البیان، بیان لفظ ہے کلام کی جگہ پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چلو یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ شعر ثابت ہے، لیکن اختل یہ تو ایک نصرانی شاعر تھا، ایک گمراہ آدمی گزرا ہے، ایک شرابی گزرا ہے، مجنون تھا، دیوانہ تھا، دیوانے، مجنون، نصرانی، کافر اور شرابی، اس کے شعر کو آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے دلیل پیش کر رہے ہو، یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو آپ نے نصوص کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اب اشعار پر اس کو دلیل بنا رہے ہو، اور شعر بھی ایسے آدمی کا کہ اس میں اتنی برائیاں ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ اختل جو ہے یہ ان شعراؤں میں سے نہیں ہے جن پر دلیل پکڑا جاتا ہے، جن سے دلیل بنایا جاتا ہے لغت عرب میں، کیونکہ لغت عرب میں مشہور شعراء ہیں، ان سے دلیل پکڑنی ہوتی ہے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ جیسے سبع معلقہ ابو ایک معتمد اور معتبر اشعار ہے کہ اس کو آپ دلیل میں پیش کر سکتے ہو، تو ہر شاعر کو یہ پیش کرنا لغت عرب کے لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ اختل اس کو استشہاد میں پیش کرنا، وہ عرب کبھی اسے استشہاد نہیں پکڑتے تھے، کیونکہ یہ دیوانہ تھا، یہ تو مجنون تھا، تو اس کے شعر سے وہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو لہذا تمہاری یہ استدلال اس شعر سے وہ صحیح نہیں ہے کلام نفسی کی، کہ اصل کلام وہ نفس اور دل میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو دل ثابت کرنا ہوگا۔ ان الکلام لفی الفؤاد، اصل کلام وہ دل میں ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو دل ثابت کرنا ہوگا۔ دل کے لیے آپ کے پاس اور فؤاد کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن اور حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دل اور قلب اور فؤاد یہ ثابت نہیں ہے اس کی صفات میں سے، کیونکہ صفات تو وہی ہم ثابت کریں گے جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہو، جس کا تذکرہ ہوا ہو، اس کا تذکرہ نہیں ہوا تو ایک چیز سے بھاگتے ہو اور دوسری چیز اس میں پھنس جاتے ہو، زبان اور منہ سے اور اس سے بھاگتے ہو تو دل ثابت کرنے وہاں پر آپ پھنس جاتے ہو۔ تو باطل لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اپنی ہی دلیل میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی یہ بات کہ کلام لفظی اور کلام لفظی اور کلام نفسی، ان کی نہ تو فطرت اس کو مانتی ہے، نہ عقل مانتی ہے، نہ نقل مانتی ہے، اور نہ ہی اس کو اجماع مانتی ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہے، نہ لغت عرب اس کو مانتی ہے۔ کسی نے بھی یہ تقسیم نہیں کیا کہ کلام دو قسم کا ہے، ایک کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے، عقل بھی نہیں مانتی۔ کلام تو اس کو کہتے ہیں بس جو جس پر تلفظ ہو جائے، جس پہ تکلم ہو جائے، ما یتلفظ به الانسان، اس کو بس الفاظ کہتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں، تو جس پر تکلم ہو جائے اس کو کلام کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، اجماع، تمام لوگ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو وہ اس تقسیم کو نہیں مانتے، کبھی یہ تقسیم انہوں نے نہیں کی کلام لفظی اور کلام نفسی کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کہہ رہے ہو کہ ابو منصور الماتوریدی اس کی یہ تقسیم ہے اور ہم اس کے قول کے تابع ہیں، اس کا قول ہم اخذ کر رہے ہیں کلام لفظی اور کلام نفسی، وہ عقیدے میں امام تھا، یہ بات ہی غلط ہے۔ ابو منصور الماتوریدی وہ عقیدے کا امام نہیں ہے، کسی نے اس کو عقیدے میں امام نہیں مانا، بلکہ اس کو عقیدے میں بہت ساری غلطیاں لگی ہیں، اس پر گمراہی اور ضلال کا اطلاق ہوا ہے المنصور الماتوریدی پر، آپ اس کو امام عقیدے میں مان رہے ہو۔ اپنے امام صاحب ابو حنیفہ اس کو امام نہیں مان رہے عقیدہ میں، اور کسی اور کو عقیدہ میں اب امام مان لیا۔ اور ابو منصور الماتوریدی اس نے بھی اول تکلم نہیں کیا اس کلام نفسی اور کلام لفظی پر، یہ تقسیم پہلے کی ہے اس کے استاد ابن کلاب نے۔ ابن کلاب اس کا استاد تھا، اس نے
اول تکلم کیے 240 ہجری میں. تو صحابہ کے بعد تابعین کے بعد انہوں نے یہ تقسیم کی ہے کلام لفظی اور کلام نفسی کی. ابن کلاب کی تو یہ اس نے اپنے استاد سے اخذ کیا ہے، اور ابن کلاب وہ جہم میں تھا، اس جہمیوں میں سے تھا. تو اس لیے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے کہ کلام لفظی اور کلام نفسی. تو اس لیے مخلوق کی آواز، ایک مخلوق کی آواز ہوتی ہے، ایک خالق کی. خالق کا جو کلام ہوتا ہے، یہ قرآن، یہ مقروء، مسموع، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. اس کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد.